ایک بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں سمندروں کے اندر کچھ خندقیں بنی ہوئی ہیں، گڈھے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ٹرینچ. تو ایک ٹرینچ ہے فلپائن کے نزدیک، اس کا نام ہے میریانا ٹرینچ. وہ میریانا ٹرینچ اتنی گہری ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ اس میں چلا جائے گا. 10,000 میٹر سے زیادہ ڈیپتھ ہے وہاں پر، 10,000 میٹر. ماؤنٹ ایوریسٹ 8,800 and a few meters ہے. اس میریانا ٹرینچ میں پورا ماؤنٹ ایوریسٹ چلا جائے گا. صحیح ہے. تو انہوں نے کچھ روبوٹس بھیجے ہیں، روبوٹ سب میرینز کہ جو گئی ہیں اور انہوں نے 10,000 میٹر نیچے جا کر جائزہ لیا. تو عزیزان محترم بڑی عجیب بات تھی، وہاں بھی مخلوق کھانا کھا رہی تھی. یا اللہ، اس کا پریشر اتنا شدید ہے کہ نارمل لوہا برداشت نہیں کر سکتا. خدا نے وہاں بھی مخلوق رکھی ہے، وہاں بھی اس کا رزق رکھا ہے. پاسبل نہیں ہے خدا انسان کو پیدا کرے رزق پیدا نہ کرے، یہ بھول جائیں ہم لوگ. تو اگر کوئی یہ کہنا ہے 7 ارب انسان ہے اس لیے ان کا رزق کم پڑ رہا ہے، یہ فضول بات ہے. خدا نے اس دنیا میں بہت رزق رکھا ہے. رزق کا مسئلہ نہیں ہے، تقسیم کا مسئلہ ہے. تقسیم کا مسئلہ ہے. ہم لوگ تقسیم صحیح نہیں کرتے، کفران نعمت کرتے ہیں. جیسے میں نے کل عرض کیا، کفران نعمت اور تقسیم میں ظلم، یہ ہماری مشکل ہے. تو اولاد کا ہونا یقیناً رزق لے کر آئے گا اگر ہم خدا کے اس اصول پر کار فرما رہیں، اس کے رزق کو تلاش کریں، کفران نعمت نہ کریں اور ظلم نہ کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. مولا بیٹا دے دے، وہ دے دیا. مولا نوکری دے دے، دے دی. مولا گھر دے دے، دے دیا. کبھی میں نے جا کے بولا مولا آپ نے تو بہت کچھ دیا، مولا میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ وہاں سے ہو سکتا ہے یہی آواز آئے کہ اپنے وقت کی امام کی اطاعت کرو، وقت کے امام کو پہچانو. کتنا وہ تمہاری زندگی میں ہے وقت کا امام. یا لیتنی کنت معاکم، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے، کامیاب ہو جاتے. وقت کا امام تو ہے تمہارے پاس، کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ ہے وقت کا امام عزیزان محترم، مگر میری توجہ نہیں ہے. میں جوانوں سے مخاطب ہوں، ظاہر ہے حضرت عباس یعنی جوان کربلا میں، جوان کا وجود اسلام کی بقا کے لیے، جوان اسلام کے لیے کیا کر سکتا ہے، جوان اپنی زندگی میں کیا سوچ سکتا ہے، جوان مخاطب ہے. اور رسول خدا یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جوان کا قلب ہے، دل ہے، وہ بہت یعنی ہدف ہونا ضروری ہے. میری لائف میں جب کوئی مشکل آتی ہے میں تو لرزنا شروع ہو جاتا ہوں. یہ مشکلات اپورچونٹیز ہیں، ان کو اویل کریں. جب خدا مشکل میں ڈال رہا ہے، خدا کچھ دینا چاہ رہا ہے، خدا کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں مولانا صاحب سب کر لیا، ساری چیزیں کر لی، دعائیں کر لی، وظیفے کر لیے، سب کر لیا، مگر پھر بھی کام نہیں ہو پا رہا. عزیزان محترم، کہیں کوئی سوئی پھنسی ہوئی ہے، یا تو کوئی ایک نیک کام تھا جو آپ نے چھوڑ دیا ہے، یا کوئی ایک ایسا غلط کام ہے جو آپ نے کرنا شروع کر دیا. اس دور کے لیے میرے پاس کیا پلاننگ ہے؟ ہم نے اپنے دلوں کو خوش کیا ہوا ہے. امام زمانہ آئیں گے، پرانا زمانہ آئے گا. پرانا زمانہ بھی اگر آئے گا تو گھوڑا چلانا آتا ہے آپ کو؟ تلوار چلانا آتی ہے آپ کو؟ نہ تو پرانے زمانے کے لیے تیار ہیں، نہ نئے زمانے کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ صرف واہ واہ. عزیزان محترم، بلند کریں اپنی پرواز کو، نسلوں کو اس مقام تک پہنچائیں. کل یہ اولاد یہ نہ کہے کہ میرے ماں باپ نے میرا ویژن کلیئر نہیں کیا. وقت کے امام کو عزیزان محترم لیٹسٹ ٹیکنالوجی چاہیے. خوش فہمی میں مت رہیں کہ ہم تو اللہ جل اللہ جل اللہ جل کہتے تھے. وہ استاد سبت جعفر آ گئے تو کیا ہوگا،
جانا آ گئے تو کیا ہوگا, کتنا میں ریڈی ہوں, کتنا میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے وقت کے امام کے. میں توجہ نہیں دے رہا, میری توجہ اصل میں کہیں اور ہے, اور امام اپنے ماننے والوں کی توجہ کو اپنی طرف چاہتے ہیں. جانو تم جوان ہیں, آپ جوان جب تک اپنا ویژن کلیئر نہیں کرے گا پرواز نہیں کر سکتا, اور اپنے آپ کو جب تک پاک نہیں کرے گا الہی رنگ اپنے اوپر ڈھال نہیں سکتا. پاک کریں اپنے آپ کو. یہ دنیا کی لذتیں بہت ٹیمپریری ہیں. یا امام زمانہ, یا بقیت اللہ.